اور محمد و آل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہ العالمین المخاطب طه و یاسین الذين سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المهديين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في العالمين وأرواح العالمين لجناب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر قبائلهم وفاسد حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اور تاج سلیمان والا کے لیے تیسری بار بلند تر صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلسلہ گفتگو اس آیت کریمہ کے ذیل میں آج 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. اب اس کے کچھ گزارشات آج کے شب سے متعلق ہمارے موضوع میں جو ہیں ان سے کروں. مسائل کی جو بات تھی تو گزارش کیا تھا کہ دو ایسی صورتیں ہیں جب انسان پر روزہ نہیں ہوتا. ایک بیماری ہے اور دوسرا سفر. بیماری سے متعلق کچھ مسائل آپ کے خدمت میں گزارش کیے تھے کہ ایسی بیماری ہو کہ جو مسلسل ہے اور ایسی کہ جس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. ظاہر ہر بیماری نہیں ہوتی, ایسی بیماری ہو کہ جس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتا, اور اس کا تعین اور فیصلہ بھی ہر شخص خود اپنی ہی صلاحیت اور طاقت کے مطابق کرے گا. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں بیماری ہے تو آپ روزہ نہیں رکھے گا, بلکہ ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق یہ فیصلہ کرے گا جس میں کہ اس کے میڈیکل جو مشورے ہیں ایڈوائس ہے اس میں شامل ہے. تو ظاہر ہر تو کوئی دو لوگ سیم نہیں ہوتے, اس وجہ سے ہر ایک شخص اپنے مطابق اس چیز کا فیصلہ کرے. سفر سے متعلق ظاہری بات ہے کہ کچھ شرعی تعین کیے گئے ہیں کہ جس کے مطابق جو ہے وہ سفر میں روزہ نہیں ہوگا. تو جہاں پر بھی انسان 4 رکعت نماز 2 رکعت پڑھے گا, یعنی نماز اس کی قصر ہوگی, وہی حکم جو ہے وہ روزے کی حالت میں بھی اس کے اوپر عائد ہوگا. یعنی جہاں پر بھی اس کی نماز قصر ہو رہی ہے تو پھر وہ روزہ اس کا نہیں ہوگا, سوائے اس کے کچھ اس کے ایکسیپشنز ہیں جن کے متعلق ایک آدھ کے عرض ہے. ایک یہ ہے کہ اگر انسان سفر جو ہے وہ ظہر کے بعد شروع کرتا ہے, یعنی ظہر کا وقت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گھر سے نکلتا ہے, تو اس دن کا اس کا روزہ ہوگا. ظہر کے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کے سفر کا آغاز ہوا, وہ چاہے 44 کلومیٹر جائے یا 144 جائے, اس کا روزہ ہوگا. نماز وہ قصر پڑے گا. اگر 44 کلومیٹر ہو گئے تو مثلا ظہر کے بعد چلائے, مغرب کے وقت پہنچائیں, عشاء کی نماز وہ قصر پڑے گا, لیکن روزہ اس کا رہے گا, روزہ اس کا پورا ہوگا اور اس دن کو اس کا قضا نہیں رہے گا.
ہاں اگر اس کا سفر ظہر سے پہلے شروع ہوا ہے تو اس صورت میں اس دن جس دن اس نے سفر کیا ہے اس دن اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر ظہر سے پہلے وہ گھر سے بقصد سفر کے اتنا سفر مجھے کرنا ہے، یہ نیت ہونا پہلے سے ضروری ہے۔ اگر مثلا کوئی چلا چلتے چلتے اندازاً کہ بھئی میں اتنا چلوں گا یا اتنا سفر کروں گا لیکن فکس نہیں ہے، تب بھی اس کا روزہ ہوگا اور نماز بھی پوری ہوگی، چاہے وہ 44 کلومیٹر چلا جائے لیکن قصد پہلے سے نہیں تھا۔ تو اس صورت میں روزے میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ اگر تو اس نے ظہر سے پہلے سفر کیا تو اس دن کا روزہ نہیں ہوگا، اور اس دن اس روزے کو اسے بعد میں قضا رکھنا ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا لیکن قضا اس دن کا اسے رکھنا ہوگا۔ اور اگر ظہر کے بعد سفر کا آغاز کیا، سفر شروع کیا، تو پھر اس دن کا روزہ رہے گا ایز نارمل، اور وہ اس کی کوئی قضا نہیں ہوگی۔ یعنی if the person starts the traveling after Zuhr, then their fast will be as usual, as normal, even though their prayer will be qasr if they meet the distance of what is required and the other conditions. But if they start the traveling before Zuhr, then they have to break the fast and do the qada later on. اس میں ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، اگر ظہر سے پہلے سفر کیا ہے اس میں بہت اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس کا روزہ اس وقت پہ ختم ہوگا جب کہ وہ شہر سے باہر چلا جائے گا۔ مثلا مجھے صبح 10 بجے سفر کرنا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں 9 بجے گھر پہ بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگوں۔ اگر میں نے ایسا کیا تو اس دن کی قضا بھی دینی ہوگی، اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ ہاں اس وقت تک وہ حالت روزے میں رہے گا جب تک کہ وہ اپنے شہر سے باہر نہیں چلا جائے، اس کے بعد وہ ایسا کام کر سکتا ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے، لیکن اگر اس سے پہلے کیا تو پھر وہ قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ چیز کا خاص کر کے خیال رکھیں۔ بعض اوقات لوگ سمجھتے میں سفر کر رہا ہوں اس لیے میرا روزہ نہیں ہے، نہیں، آپ کو اس وقت تک اس کا خیال کرنا ہے جب تک کہ آپ شہر سے باہر نہیں چلے جاتے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ مسئلہ قصر کے لیے بھی ہے اور روزے کے لیے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیت جو سفر کی ہے اسے جائز ہونا چاہیے۔ اگر کچھ ناجائز سفر کون کون سے ہیں، 2-3 مثالیں دیں۔ اگر کسی سفر سے ماں باپ ناراض ہوں، کسی بھی سفر سے اگر ماں باپ ناراض ہوں جس میں کہ ان کی ناراضگی حق بجانب ہو، یعنی غیر ضروری نہ ہو، حق بجانب ہو کہ کوئی خدشہ ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، کوئی اور ناراض ہو، تو ایسا سفر ناجائز ہے، اور ایسی صورت میں نماز پوری پڑھنی ہوگی اور روزہ بھی رکھنا، چاہے آپ نے جتنا بھی سفر کرے۔ سیکنڈلی، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ بقصد گناہ کسی سفر میں جائے، چوری کی نیت سے، ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے، قتل کرنے کی نیت سے، زنا کرنے کی، وہ کہ شاید وہ یہ کام نہ بھی کرے، صرف نیت ہے کہ اس کام کے لیے جا رہا ہے، تب بھی وہ سفر جائز نہیں ہے، اور اس کی نماز بھی پوری ہوگی اور روزہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ ناجائز سفر ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی ظالم کے پاس جاتا ہے سفر، اس ظالم کے ظلم میں ساتھ دینے کے لیے، تب بھی وہ ناجائز سفر میں شامل کیا جائے۔ اگر کوئی کسی کا قرض دار ہے اور قرضہ نہ دینے کی خاطر سفر کرتا ہے، یہ بھی ناجائز سفر ہے۔ ایسی صورت میں کہ وہ دے سکتا ہے اور نہیں دینا چاہتا، تو یہ سفر بھی ناجائز ہے، نماز پوری ہوگی، روزہ بھی ہوگا۔ اگر کوئی
زوجہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سفر کر رہی ہے سوائے اس کے کہ وہ کوئی واجب کام ہو، مثلاً حج ہے یا اور کوئی واجب، لیکن اگر وہ بغیر اس کی کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ شکار کے لیے سفر کرتا ہے، کیونکہ آج کل تو کم ہوتا ہے لیکن دوبارہ ہونے لگا ہے، تو شکار کے نیت سے یا شکار کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ بھی وہ کہ شکار کرنا ناجائز نہیں ہے، لیکن چونکہ شکار تفریح میں شمار کیا جاتا ہے اس وجہ سے اس میں بھی یعنی تفریحاً کوئی شکار کرتا ہے۔ اگر کوئی شکار ضرورت کے لیے کرتا ہے، اپنے اس کا روزگار ہے، تو پھر اس صورت میں یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شکار کرتا ہے تفریحاً انٹرٹینمنٹ کے لیے، جیسے ایسے ہی شوقین ہوتے ہیں شکار کرنے، تو اگر کوئی اس طرح شکار کرتا ہے ہنٹنگ کرتا ہے تو وہ بھی اسی حکم کے اندر شامل ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ شرعی فاصلہ طے کرنا ضروری ہے سفر میں، یعنی ہر طرح کا سفر میں شرعی فاصلہ۔ شرعی فاصلہ کیا ہے؟ شرعی فاصلہ جو ہے وہ 44 کلومیٹرز راؤنڈ ٹرپ آنا اور جانا۔ اب اس میں ممکن ہے، ہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے، راؤنڈ اس لیے راؤنڈ ٹرپ بیان کیا ہے، اس میں ممکن ہے کہ ایک طرف 21 کلومیٹر ہو، ایک طرف 23 ہو، تب بھی ہو جائے گا، ایز لانگ ایز کہ راؤنڈ ٹرپ جو ہے وہ مثلاً 2 راستے ہیں، ایک چھوٹا ایک لمبا ہے، تو اگر ملا کر 44 کلومیٹرز ہو جاتا ہے تو اس صورت اب یہ گنا کہاں سے جائے گا؟ یہ گنا جائے گا جہاں سے شہر کے حدود ختم ہوتے ہیں، گھر سے نہیں گھر سے 44 کلومیٹر سے، جہاں شہری حدود ختم ہوتے ہیں۔ یہ عرف عام ہے، یعنی اس میں شریعت نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ شہری حدود کہاں ختم ہوتے ہیں، یہ عرف عام ہے، یعنی ہر شہر کے متعلق لوگوں کو ایک عمومی طور پر معلوم ہے۔ حالانکہ بڑے شہروں میں یا ہمارے ویسٹ کے اندر ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک عرف عام معلوم ہے کہ کہاں سے شہر شروع ہوتا ہے کہاں پر ختم ہوتا ہے، یہ عرف عام میں بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے استاد سے میں اس سلسلے میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے ملکوں میں بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں اور لائن بڑی بلرڈ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آپ شہر ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کا بڑا آسان حل ہے میرے پاس۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے کہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ڈرائیو کرتے کرتے آپ رکیں جہاں پر آبادی آپ کو نظر آئے اور ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں، تو اگر وہ آپ کے شہر کا نام لے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا شہر چاہیے، اور اگر دوسرا نام لے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے شہر ختم ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے جو بھی جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں اور جو عرف کے طور پر جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہاں تک سٹی کی لیمٹس ہیں، عام طور سے وہ ہائی وے کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا سٹی لیمٹ، تو ظاہر ہے اس چیز کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے وہاں سے کام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو وہاں سے 44 کلومیٹرز راؤنڈ ٹرپ جو ہوگا تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کا نماز قصر ہوگی اور روزہ بھی جو ہے وہ، اور ظاہر ہے کہ گزارش کیا کہ وہاں اس مقام سے جہاں وہ لمٹ ہے اس مقام سے پھر آدمی اس کے روزے کو یعنی سمجھے گا کہ اب روزہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی ایسا کام کر سکتا ہے کہ جو روزہ پاتے، اس سے پہلے نہیں۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے دو مسئلے ہوتے ہیں، ویسے دو مسئلے بیان کر کے پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھتے ہیں۔ 2 طرح کے سفر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پیشہ ہی سفر ہے، مثلاً کوئی پائلٹ ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، ٹرین چلاتا ہے، بس چلاتا ہے، ان کا پیشہ ہی سفر ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ شخص جس کا پیشہ ہی سفر ہے تو وہ ہر جگہ نماز بھی پوری پڑھے گا اور روزہ بھی رکھے گا، کیونکہ اس کا پیشہ ہی سفر ہے۔ اگر وہ اپنے پیشے کے علاوہ کوئی سفر کرتا ہے تو پھر اس کا نارمل حکم، مثلا کوئی
ٹرین چلاتا ہے، کوئی بس چلاتا ہے، کوئی جہاز چلاتا ہے، لیکن اب کام کے سلسلے میں نہیں جا رہا، اب فیملی کے ساتھ چل رہا، تو اس کے لیے وہ نارمل حکم ہوگا اس صورت میں پیشے سے ہٹ کر کے۔ ایک دوسرے قسم ہے لوگوں کی جن کا پیشہ تو سفر نہیں ہے، لیکن اپنے پیشے کی وجہ سے سفر بہت کرتے ہیں، تھوڑا باریک سفر ہے، ان کا پیشہ ہی سفر تھا، ٹرین چلا رہے ہیں، بس چلا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کا پیشہ ہی سفر ہے۔ دوسرے جو گروہ ہے، دوسرا گروپ ہے، ان کا پیشہ سفر نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ وکیل ہے، وہ خطیب ہے مثلا میری طرح، اس کا پیشہ سفر نہیں ہے، پیشہ کچھ اور ہے، لیکن پیشے کی وجہ سے سفر بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر کہ وہ اس پیشے کی وجہ سے جو ہے وہ اتنا سفر کر رہے ہیں، ہاں اس میں یہ ہوگا چونکہ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ پیشہ ان کا سفر ہے، اب چاہے تو وہ مثلا 2 دن ہفتے میں کریں، 3 دن ہفتے میں کریں، مہینے میں 3 دفعہ کریں، کوئی چونکہ ان کا پیشہ ہی سفر ہے۔ جن کا پیشہ سفر نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، حکیم ہے، کوئی اور کام کرتے ہیں، لیکن سفر بہت زیادہ کرتا ہے، پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گا آن دا بیسس کہ کتنا سفر کرنا ہے۔ اگر ریئرلی ہے، سال میں 1 مرتبہ ہے، پھر اس کے لیے بھی نارمل حکم ہوگا، لیکن اگر وہ اتنا سفر کر رہا ہے کہ اسے مسافر دائمی طور پر تصور کیا جائے گا، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو ہے کہ جس کا پیشہ سفر نہیں ہے لیکن وہ بہت زیادہ سفر کرتا ہے، اگر وہ ہفتے میں 3 دن، مہینے میں 10 دن اور 6 مہینے میں 2 مہینے 60 ڈیز سفر کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو کثیر السفر قرار دیا جائے، اور اس کے اوپر بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ نماز ہر جگہ جائے گا پوری پڑھے گا، اور روزہ ہی اس کا ہمیشہ کے لیے کہیں پہ بھی جائے گا اس کا روزہ ہو۔ یہاں اس باریک سے فرق کی وضاحت اس لیے کی ہے کہ وہ جو ٹرین ڈرائیور ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، وہ جب اپنے پیشے سے ہٹ کر سفر کرے گا تو اس کے اوپر حکم قصر کا ہوگا، روزہ نہیں ہوگا، لیکن یہ جو کثیر السفر ہو گیا، اس کا پیشہ سفر نہیں تھا، یہ جو کثیر السفر ہو گیا، اب یہ تفریحاً بھی کہیں سفر پر جائے گا، فیملی کے ساتھ بھی جائے گا، تب بھی اس کے اوپر یہی حکم ہوگا۔ اس لیے تھوڑی سی نزاکت یہاں پر اور وضاحت اس لیے الگ الگ بیان کیے گئے کہ وہ جو دوسرے کیٹیگری والا ہے، اس کا اگر سفر ہو گیا اتنا کہ وہ 6 مہینے میں اتنے سفر کر رہے ہیں، تو پھر اب وہ کہیں پر بھی کسی بھی نوعیت کا سفر کرے گا، کسی کے ساتھ بھی جائے گا، کوئی بھی اس کا چاہے وہ کام سے ریلیٹڈ نہیں بھی ہو، تو بھی اس کے اوپر نماز پوری ہوگی اور روزہ بھی ایز نارمل کو رکھے۔ انشاءاللہ اگر اس سلسلے میں کوئی وضاحت ہو تو میں بعد میں حاضر خدمت ہو، آگے باقی مسائل انشاءاللہ کل بیان کریں گے، مل کر سلوات پڑھیں گے۔ آپ کے درمیان سلسلہ 8ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور آج کی شب بہت عظمت والی، اہمیت والی شب ہے، تو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ یعنی موضوع میں تھا کہ ایمان اور نیک اعمال کرنے والا خیر البریہ ہے، کامیابی حاصل ہے۔ ظاہر ہے جب ایک ہی شب ہے پورے سال میں، تو اس شب میں کامیابی کیسے حاصل کریں، اس سلسلے میں بس مختصر بات ہے تاکہ اس سے پہلے یہ شب عام معمولی شب نہیں، حضور نے فرمایا، حضور نے کیا فرمایا؟ پہلے تو اللہ نے فرمایا، حضور نے تو بعد میں فرمایا، پہلے اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، برابر نہیں، افضل ہے، خیر من الف شہر۔ اب یہ کہ 1000 کیوں استعمال کیا؟
بعض مفسرین نے لکھ دیا کہ 1000 جو ہے وہ صرف یہ کہ شب کی عظمت اس کی اہمیت بتا دی، لیکن قرآن کریم کا یہ انداز نہیں ہے کہیں پر بھی کسی بات کی بڑائی یا اس کی اہمیت بتانے کے لیے 1000 کا تعداد استعمال نہیں، صرف اسی آیت میں اسی آیت میں یہ اصطلاح ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے شب قدر۔ اس کے کیا سبب، اس کی کیا وجہ؟ 3 روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور ایک دن برسر منبر یہ بیان کر رہے تھے کہ زمانہ ما سبق میں 4 افراد ایسے گزرے کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی ایک مرتبہ بھی 80 سال میں نہیں کی۔ حضور نے بیان کیا کہ زمانہ ما سبق میں 4 ایسے افراد گزرے جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی کوئی نافرمانی، کوئی گناہ نہیں کی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام، جن کا صبر اتنا مشہور ہے کہ ہمارے ہاں محاورے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی نے بہت زیادہ صبر کیا تو کہتے ہیں انہوں نے صبر ایوب کیا ہے۔ صبر مشہور کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی اور پھر جب نعمتیں واپس لے لی کہ مال بھی ختم ہو گیا اور اولاد بھی مر گئی اور بیماری بھی لاحق ہو گئی اور سب کچھ آپ کے اوپر، سب ہر چیز میں مبتلا ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ نے صبر کیا۔ یعنی صبر ہے یہی کہ آدمی مصیبت کے عالم میں بھی خداوند کریم کو یاد رکھے، اسے مایوس نہ ہو، شکایت نہیں کیا، نہ شکوہ کیا، نہ شکایت کی، نہ مایوسی کی، نہ افسوس کا اظہار کیا۔ آپ نے صبر کیا، 80 سال میں آپ نے ایک مرتبہ بھی اللہ کی نافرمانی کی۔ یا رسول اللہ دوسرے کون ہیں؟ کہ دوسرے جو ہیں وہ زکریا علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی اطاعت کی اور ایک دفعہ بھی نافرمانی کی۔ کہ یا رسول اللہ تیسرے کون ہیں؟ کہا تیسرے حضرت حزقیل پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے، انہوں نے بھی اسی طرح 80 سال اللہ کی اطاعت کی اور ایک دفعہ بھی اس کی نافرمانی، اس کی گناہ نہیں۔ اور فرمایا چوتھے کون ہیں؟ کہا کہ چوتھے حضرت یوشع بن نون ہیں جو وسیع حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یعنی حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ کے بعد جو آپ کے جانشین اور وسیع ہوئے حضرت یوشع بن نون، کہا کہ چوتھے یوشع بن نون تھے کہ جنہوں نے 80 سال اللہ کی اطاعت کی، بندگی کی اور ایک دفعہ بھی اس کی نافرمانی اور گناہ نہیں کی۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام بڑے حیران تھے کہ کوئی شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ جو 80 سال اللہ کی اطاعت کرے، 80 ایئرز تک اللہ کی اطاعت کرتا رہے اور ایک دفعہ بھی نافرمانی اور گناہ نہ ہو۔ تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کی کہ تمہیں 80 سال کی عبادت کے اوپر حیرت ہے، اللہ نے تمہیں ایسی ایک شب دی ہے کہ جو اس 80 سال سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ پہلی بات مل کر سوال میں دوسری روایت میں بیان کیا گیا، اور یہ روایت، یہ پہلی والی روایت تو تفسیر ابن کثیر اہل سنت کی تفسیر میں آئی، دوسری روایت جو ہے وہ اہل سنت اور ائمہ علیہ السلام دونوں کی تفاسیر میں وارد ہے کہ حضور ایک مرتبہ عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ میرے منبر کے اوپر بندر جو ہے وہ ناچ رہے ہیں۔ تو حضور بہت رنجیدہ ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے منبر کے اوپر اور بندر، تو بیدار ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رسول اللہ یہ بات ہم سے نقل کرتے کہ میں نے خواب میں، عالم خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے منبر کے اوپر جو
بندہ ناچ رہا. تو جبریل سورہ لے کر کے نازل ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ باتوں پر درود و سلام یہ فرما رہا ہے کہ وہ جو آپ نے خواب میں دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے بعد بنو امیہ برسر منبر آئیں گے اور ان کی حکومت 83 ایئرس اور 4 مہینے ہوں گے. یعنی حضرت امیر المومنین السلام کی شہادت کے بعد سے لے کے اور آخری اموی خلیفہ تک 83 ایئرز اور 4 مہینے ہوں گے. اس میں سے 2.5 سال 2 سال 6 مہینے عمر بن عبدالعزیز کے مائنس ہے. ویسے 85 اینڈ ہاف یہ 2.5 سال عمر بن عبدالعزیز کے مائنس کر کے 83 اور 4 مہینے. تو کہا کہ اللہ نے آپ کو شب قدر دی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینے 83 ایئرز اور 4 مہینے. یعنی وہ جو آپ کے بعد ہوگا اس سے بہتر اور افضل آپ کو اللہ نے شب قدر عطا فرمائی. مل کے صلوات پڑھیں. اب تیسری روایت جو ہے وہ تفسیر فرات کوفی میں امام ہیں جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ جنہوں نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر واللیلہ ہی فاطمہ. کہا یہ شب یہ لیل یہ رات ہی فاطمہ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ جو حضور کو عطا کی گئی. اور ومن ادرک فاطمہ فقط ادرک لیلۃ کہ جس نے بھی ان کی معرفت حاصل کی تو اس نے لیلۃ القدر کو در کر لیا. اس نے شب قدر کو در کر لیا. تو جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر شب قدر کیا ہے، ویسے ہی حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا، جان نہیں سکتا. یہ کیوں آپ کو لیلۃ القدر کہا گیا؟ مل کے صلوات پڑھیں محمد اس سلسلے میں بہت ساری تعبیریں ہیں. ایک چھوٹی سی جو تعبیر ہے اس کو عطیہ کر دیتا ہوں آج کے تک پر، پھر آج کے شب سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ شب قدر کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ شب قدر کب ہے. بیان کیا گیا کہ ماہ رمضان میں ہے، ماہ رمضان کی طاق راتوں میں ہے، 19 21 23 میں ہے. امام سے بہت پوچھا گیا تو کہا 21 اور 23 میں سے ایک میں ہے. 23 کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی، لیکن اس کے باوجود نہیں معلوم، یعنی حتماً نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کب ہے. بلکہ کچھ علماء ما سبق گزرے جو یہ کہتے تھے کہ لیلۃ القدر شب کے سال کی کسی بھی شب میں ہو سکتی ہے، اور اس وجہ سے ہر شب کو وہ اعمال شب قدر کیا کرتے تھے، انجام دیتے کہتے تھے. ایسا نہ ہو کہ سال میں کوئی شب قدر ہو اور وہ نکل جائے، وہ رہ جائے. جب نہیں معلوم، یہ حتماً نہیں پتا کہ کب ہے، تو کسی بھی شب میں ہو سکتی ہے. لہٰذا ہر شب میں اس کے اعمال کرو تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ نکل جائے. باقی تو جس طرح سے شب قدر کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے، اسی طرح سے اللہ نے نسل پیغمبر کو بھی پردے میں رکھا. فاطمہ سلام اللہ علیہ، نسل مصطفیٰ کو پردے میں رکھا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے. مل کے صلوات پڑھیں. یعنی وہ لوگ کہ جو حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے. کبھی کبھی ایسے بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا. جو لوگ حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اگر حضور کا کوئی بیٹا ہوتا تو کہتے پہلے اسی کو قتل کر، حضور کو بعد میں قتل کریں گے، پہلے اسی کو قتل کر دو. اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں یہ زحمت نہیں کرنے دیں. حضور کو بیٹے دیں گے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم بیٹے دے سکتے ہیں، مگر پھر ہم خود ہی واپس بلا لیں گے. حضور کو بیٹے دے کر ہم انہیں خود واپس بلا لیں گے. اور نہ سوچیے
جس کے نام کے اوپر آج پوری امت میں لوگوں کو بیٹے مل رہے ہیں، جس کا واسطہ دے کر آج پوری امت میں لوگوں کو بیٹے مل رہے ہیں، اس کو اللہ بیٹا نہیں رکھ سکتا تھا؟ بیٹا زندہ نہیں رکھ سکتا تھا؟ نہیں، اللہ نے کہا ہم نے پردے میں رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نسل مصطفیٰ آگے چلے، ہم چاہتے ہیں نسل مصطفیٰ آگے چلے، لہٰذا پردے میں رکھا ہے۔ بیٹی کو مارے گا نہیں کوئی، بیٹی کو کوئی مار، یہ ہے لیلۃ القدر کی تعبیر۔ میں قسم جیسے کہ اللہ نے اس شب کو پردے میں رکھا ہے، ویسے ہی نسل پیغمبر کو بھی فاطمہ کے ذریعے سے پردے میں رکھا ہے، تاکہ نسل کی حفاظت ہوتی ہے۔ مل کر ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ اب یہ شب ہے، اس میں اعمال ہیں، اور ایک مسئلہ ہے ہم لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ اعمال عربی میں ہوتے ہیں اور ہم لوگ کو عربی نہیں آتی ہماری زبان۔ تو اب کیا اعمال میں بیان کیا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے بتائیں، چونکہ ہماری تو زبان نہیں، ہماری زبان نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے یہ فیسلٹی رکھی ہے، اور یہ بہت اہم فیصلے ہے کہ واجب نماز تو عربی میں ہونی ہے۔ اس کے پیچھے بھی ظاہر فلسفہ ہے، تاکہ پوری دنیا میں جو کوئی بھی نماز پڑھے وہ ایک ہی طرح کی نماز پڑھے۔ ظاہر ورنہ ہر آدمی اگر اپنے اپنے زبان میں اپنے اپنے انداز میں پڑھا ہوتا تو ہزاروں طریقے کی نماز ہو جاتی۔ اسے واجب نماز کے لیے تو یہ کہ اس کو تو عربی میں ہونا ہے، لیکن جہاں تک مستحب باتیں ہیں جس طرح اعمال ہیں، تو اس میں اللہ نے فیسلٹی رکھی ہے کہ وہ آپ کے اپنے زبان میں، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اسے عربی میں ہی پڑھا جائے، وہ آپ کے اپنے زبان میں ہو سکے۔ تو اس میں اہم بات ہے کہ شب قدر کے اندر آدمی جو دعا مانگے تو اپنا دل کا حال اللہ کو بیان کرے، تو اپنے زبان میں کرے، اپنی زبان میں اللہ سے گفتگو کرے کہ یہ شب ہے، یہ شب قدر ہے جس میں تم نے حکم دیا کہ اس میں جاگ کر گزارش میں اعمال کرو۔ تو اب اس میں اپنا حال جو ہے وہ اپنی زبان میں بیان کی، جب فیسلٹی ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ واجب نہیں، مستحبات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دعائیں پڑھی جا رہی ہیں ان کے جو معصومین علیہ السلام نے فرمایا، ظاہر ہے اس سے بہتر کوئی طریقہ کار دعا کرنے کا نہیں ہے جو امام نے بیان کیا، اس کے پاس خدا کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ بارگاہ ہدیت میں بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ ظاہر ہے جیسے کہ کوئی کسی ملٹی نیشنل میں انٹرویو دینے جاتا ہے تو وہ اس کمپنی میں کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے جا کر مشورہ کرتا ہے کہ جی میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں تو وہاں کیسے بات کرنا ہے، کیا آداب ہے وہاں کے انٹرویو کے، کیا چیزیں، کس چیز کا مجھے خیال کرنا چاہیے، کون سا ڈریس کوڈ ہونا چاہیے میرا، کیسے بات کرنی چاہیے، کیا بات کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، کیسے سوال پوچھنا چاہیے، کون سا سوال پوچھنا چاہیے، کون سی بات وہ خود سے بتائیں گے، کون سی بات مجھے پوچھنی، یہ سب کچھ کرتے ہیں نا۔ وہی والی بات ہے کہ جب لکھی ہوئی کامیابی کے لیے اتنا محنت کرتے ہیں تو اخروی کے لیے بھی اتنی کرنی چاہیے، ہاں آخرت کے لیے بھی تو اتنی ہی محنت کرنی، جتنی ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں اتنی آخرت کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ تو جو آخرت کے لیے محنت کرنی چاہیے تو اس میں ملٹی نیشنل میں تو کوئی کام کرتا ہوگا ہمارا دوست، جاننے والا، رشتے دار، تو سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے آداب کیا ہے وہ کون بتائے گا؟ جو وہاں سے آیا ہے وہ بتائے گا، جو اس کی بارگاہ سے آیا ہے وہی بتائے گا۔ تو معصومین علیہ السلام ہی بیان کریں گے، وہی بتائیں گے کہ کس طرح سے بارگاہ ہدیت میں دعا مانگنی ہے، کیا سلیقہ ہے، کیا طریقہ۔ تو ائمہ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا سلیقہ یہ ہے کہ پہلے اس خدا کی تعریف کی جائے جس سے دعا مانگنی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے ہماری تعریف کی ضرورت ہے، یہ اس لیے ہے کہ مجھے یہ ضرورت ہے کہ مجھے یہ احساس ہو جائے کہ میں کس کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی، تاکہ مجھے یہ ریمائنڈر ہو کہ میں مانگ رہا ہوں کس کے پاس سے۔ یہ دعا افتتاح جو ماہ رمضان میں ہر شب پڑھنے کی ہے، اس میں اتنی خوبصورت بات امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ تعریف ہے تمہاری کہ جس نے جو ہے وہ
زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سورج چاند ساری چیزیں بنائی، اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ دروازہ رحمت کو کھول دیا اس ماہ مبارک میں اور مجھے بلایا جیسے کہ تجھے میری ضرورت ہو، حالانکہ ضرورت تو مجھے تیری ہے، جیسے کہ تجھے میری ضرورت، حالانکہ ضرورت تو مجھ کو تیری ہے، میری ضرورت ہے کہ میں تیری بارگاہ میں آؤں، لیکن دروازہ رحمت تم نے کھولا ہے، تم نے بلایا ہے، تم نے مہمان بنایا، ماہ رمضان مبارک کو قرار دیا کہ یہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں انسان جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ نے دروازے رحمت کو کھولا ہے، کہا کہ مانگ جو مانگے۔ امام فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں بھی اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہ لے سکے۔ جس ماہ مبارک میں اس نے سب کچھ کھول کر رکھا ہوا ہے اور سب کچھ دینے کے لیے آمادہ ہے، اس میں بھی کوئی کچھ نہ لے سکے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اعمال کے اندر کوانٹٹی اور کتنے اعمال کر لیے، کتنے دعائیں پڑھ لی، کیا کر لی، یہ چیز نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی کی کبھی بھی اہمیت نہیں تھی، اللہ کی بارگاہ میں کوالٹی کی اہمیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کوالٹی کی اہمیت ہے، چاہے کہ اگر انسان نے کوالٹی کے ساتھ میں بھی ایک چیز کو خاطر میں رکھا کہ میں اس شب قدر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ فلاں اچھی عادت میرے اندر آ جائے، یہ فلاں خراب بات میرے اندر سے نکل جائے، بس کافی ہے۔ اتنا بھی اگر انسان نے ایک شب قدر میں کر لیا یہ کافی ہے اس کے کہ یہ ہمیشہ کے لیے وہ کرتا رہے کہ میں نے یہ چیز کو میرے اندر ایڈ کر دیا، اس چیز کو میرے اندر سے نکال دیا، اس شب قدر میں بس یہ دعا کریں۔ پھر امام فرمانے کہ اس شب میں یہ جو کچھ بھی پڑھنے کے لیے اس پر غور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ شب ہے قرآن نازل کرنے والی، اس میں قرآن نازل ہے، یعنی لوح محفوظ کو نازل ہے۔ تو کہا کہ اس قرآن کو جو نازل کیا گیا ہے ہدایت کی گزارش کیا ہدایت کے، تو آئے یہ قرآن میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھ اس قرآن کی کتنی اہمیت ہے میری زندگی میں۔ مطلب کہ صرف وہ کوئی سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو قرآن کے نیچے سے گزار دیتا ہے، شادی ہوتی ہے تو وہ عارضی مصحف کے لیے لایا جاتا ہے، یا کوئی مر جاتا ہے تو اس کے لیے قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ یہ ہم نے بنا دیا قرآن کا کام، حالانکہ شب قدر ہر سال آ کر ریمائنڈر دیتی ہے کہ قرآن ان اپنوں کے لیے نہیں ہے، قرآن تو تلاوت کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے کے لیے، زندگی سنوارنے کے لیے قرآن۔ تو شب قدر میں انسان غور کرے قرآن کیا ہے، کیوں نازل ہوا ہے، کس کے لیے، ہمارے لیے، تو ہماری ہدایت کے لیے پڑھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے تب ہدایت ہوگی، قرآن کے اوپر غور و خوض کریں گے تب اس میں سے ہدایت ملے گی۔ پھر ایک چھوٹی سی بات، امام سے پوچھا گیا کہ جو ہے وہ کتنا قرآن پڑھ لیں، امام نے فرمایا 50 آیتیں، 50 آیتیں، 50 آیتیں اگر پریکٹس ہو جائے 20-25 منٹ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ ٹائم 24 گھنٹے میں 20-25 منٹ اللہ کو یاد کرنا کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ پھر 50 کیوں؟ اس سلسلے میں بہت قابل غور بات ہے، ہو سکتا ہے حاصل کلام آج کی بات یہی ہے، حاصل کلام بات یہ ہے۔ عادل العلماء شیخ حسین وحید خراسانی حفظہ اللہ جو موجودہ دور کے سب سے سن رسیدہ مجتہد ہیں، 101 ایئرز اولڈ ہیں، انہوں نے اس حدیث کے ذہن میں یہ بات بیان کی، بہت ہی خوبصورت بات ہے، آپ کو ہدیہ آج کچھ انہوں نے کہا کہ یہ 50 آیت، امام نے فرمایا کہ 50 آیتیں روز پڑھو، اگر زیادہ پڑھ سکتے جتنے زیادہ بہتر، لیکن کم سے کم 50۔ کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر قرآن کو کھولا جائے کہیں سے بھی، درمیان میں سے قرآن کو لیجیے اور 50 آیتیں پڑھیں،
تو اگر آپ 50 آیتیں کہیں سے بھی قرآن میں پڑھیں گے تو قرآن کے جتنے موضوعات ہیں ان سب کا آپ کو ٹیسٹ ملے. جتنے موضوعات ہیں مثلا قرآن میں فقہ بیان کی گئی، قرآن میں قصص الانبیاء بیان کی گئی، قرآن میں تاریخ بیان کی گئی ہے، آخرت کا ذکر آیا ہے، توحید کی باتیں ہیں، نبوت کا ذکر ہے، فرشتوں کی باتیں ہیں. یعنی جتنے موضوعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں 50 آیتیں کہیں سے بھی اٹھا کر پڑھیں گے ان کا سب کا ذکر ان 50 آیتوں میں. یہ قرآن کے معجزے ہونے کی دلیل ہے. یہ قرآن کے معجزے ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ اگر کسی کتاب کو آپ کہیں درمیان سے پڑھیں گے تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی. اگر کوئی کتاب درمیان، ہر ایک آدمی یہ کہے گا درمیان سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کتاب اگر آپ کوئی بھی بیچ میں سے اٹھا کے پڑھیں گے کہیں گے آگے پیچھے کی بات نہیں سمجھ میں آئی. شروع سے کتاب پڑھیں گے. قرآن معجزہ اس لیے ہے کہ اگر اسے کہیں سے بھی پڑھا جائے تو 50 آیتوں کے اندر تمام موضوعات قرآن ڈسکس ہو جائیں گے. پر محمد و آل محمد صلوات. 50 آیتوں کے اندر سارے قرآن کے موضوعات ڈسکس ہو جائیں گے. تو یہ ہے قرآن، یہ شب قدر. شب قدر یعنی فاطمہ سلام اللہ، یعنی اسی شب میں حضرت سے استغاثہ بھی کرنا، ان کا توسل بھی کرنا. اور ایک اور اہمیت ہے اس شب کی، وہ کیا ہے؟ وہ اس کے بعد والی آیت ہے، تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم من کل امر. کسی نے پوچھا امام صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو امام نے فرمایا کہ اس آیت کے حوالے سے، اس آیت کے ذریعے کا فرمایا یہی تو، یہ آیت ہی تو امامت کی دلیل ہے. یہ آیت امامت کی دلیل ہے، ہر زمانے میں امامت کی دلیل ہے. مولا کیسے؟ کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں، تھے نہیں. فرشتے اور روح تنزلو یعنی صیغہ مضارع ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. نازل ہوتے ہیں کس چیز کے ساتھ؟ اپنے رب کے اذن سے، سارے امر کے ساتھ، سارے امر کے ساتھ. یعنی پورے سال کیا ہونے والا ہے اس سب کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. تو جب امر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں تو کوئی اولی الامر ہوگا اس پہ نازل ہوتے ہیں، کوئی صاحب الامر ہوگا اس پہ نازل ہوتے ہیں. امام نے فرمایا کہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں فرمایا کہ لیلۃ القدر ہے؟ کہا زمانہ پیغمبر میں، زمانہ پیغمبر میں. دیکھیے اولی الامر ہمارے نزدیک کی حدیث ہے، اولی الامر تو امام. اچھا، پیغمبر کے زمانے میں اولی الامر کون تھا؟ پیغمبر تو صاحب وحی ہے، اولی الامر نہیں ہے. پیغمبر میں تو وحی نازل ہوتی ہے، پیغمبر اولی الامر نہیں ہے، صاحب الامر نہیں ہے. لیکن پیغمبر جب آیت تو پیغمبر کے زمانے میں نازل ہوئی ہے، آیت تو حضور پہ نازل ہوئی ہے. کہا کہ حضور کے زمانے میں صاحب الامر کون تھا، اولی الامر کون تھا؟ تو امام نے فرمایا حضور کے زمانے میں صاحب الامر، اولی الامر ہماری جدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھیں محمد اور حضور کے بعد ہر امام صاحب الامر ہے، اولی الامر ہے، جس کے ہاتھ میں سارا اللہ کا امر ہے. تو اس پر ہر شب قدر میں نازل ہوتا ہے، فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں پورے سال کا امر لے کر کے. تو یعنی کہ اس شب میں قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھانا ہے، اس شب میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کرنا ہے، اور اس شب میں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، اس لیے کہ سارا امر تو ان کے پاس آ رہا ہے. پورے سال کا امر ان کے پاس آ رہا ہے. تو ظاہر سب سے بڑی دعا اس شب میں یہ ہونی چاہیے
کہ یہ آئندہ سال جس میں سارا امر آ رہا ہے، جس کو آج ڈیسائیڈ کیا جائے گا رات میں، اس میں آپ کا ظہور ہو، ہمیں دیدار آپ کا نصیب ہو، ہمیں آپ کا دیدار نصیب ہو، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں تو سارا امر ہے، آپ ہی کے اوپر تو سارا امر نازل ہونے والا ہے آج کی شب میں۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی اور سب سے اہم دعا، ہمارے ساتھ کہتے تھے کہ یہ دعا آخر میں اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ ساری دعائیں کرنے کے بعد میں اپنے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں، ماں باپ کے لیے دعا کریں، دوست احباب کے لیے دعا کریں، ہر ایک کے لیے دعا کریں، مومنین و مومنات کے لیے دعا کریں، لیکن سب سے بڑی دعا ہمیشہ اور آخر میں دعا اپنے امام کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ ان کے وجود مقدس کی وجہ سے تو ہم ہیں، بلکہ ہم کیا پوری کائنات آپ کے وجود مقدس کی وجہ سے۔ اگر آپ کا وجود نہ ہو، لولا الحجہ لساقط الارض واہلہا، زمین اور آسمان سب ایک ہو جائیں اگر، اور اس میں رہنے والے سب ختم ہو جائیں اگر اللہ کی حجت زمین پر نہ ہو، تو آپ کے وجود مقدس کی وجہ سے تو ہم سب ہیں، پوری دنیا اور زمین اور آسمان پوری کائنات ہے۔ تو کم سے کم اس شب قدر میں مجھے اپنے امام کو یاد کر کر کے جو ہے یہ دعا کرنی چاہیے کہ آپ کے دیدار ہمیں نصیب ہو، آپ کے آوان و انصار میں سے ہونا ہمیں اس شرف سے ہمیں محروم نہ کیا جائے۔ خداوند کریم اس شب کو، اس مہینے کو اور اس میں کیے جانے والے سارے ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ خداوند کریم ہم سب کو یہ شب، یہ والی شب کو ہماری آخری شب قدر نصیب نہ کرنا، اور اگر یہ طے کر لیا ہے کہ یہ ہماری آخری شب ہے تو پھر اس کے اندر کیے گئے سارے اعمال کو قبولیت کی شرف تک پہنچا دینا۔ خداوند کریم کے بارگاہ میں جناب سیدہ امام زمان اور تمام معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس شب میں سب سے افضل ترین عمل جو آپ کی خدمت پرسوں بھی عرض کیا تھا وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ ظاہر دور سے ہم زیارت پڑھیں گے، لیکن خداوند کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ خداوند کریم ایک مرتبہ کم سے کم یہ سعادت نصیب فرمائے کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں زیارت امام حسین علیہ السلام میں کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جو کسی نے ایسا کیا تو گویا اس نے 1,24,000 انبیاء کا ساتھ مصافحہ کیا ہے، جس نے زیارت امام حسین علیہ السلام ماہ رمضان میں اور خاص کر کے شب قدر میں کی۔ خداوند کریم ہر مؤمن کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔